الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کل کے درس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج کیسے ہوا، کن حالات میں ہوا، کب ہوا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، چونکہ اس کی پہلی آیت میں معراج کا تذکرہ ہے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس تشریف لے کر آئے اور معراج کا اعلان کر دیا تو قریش مکہ نے اعتراضات کا انبار کھڑا کر دیا، اور حتیٰ کہ نو مسلم جو ابھی مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے کہ کیسا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کل کی درس میں گزر چکا ہے کہ اس کے دلائل بیان کر دیے۔ انہوں نے بیت المقدس کے متعلق سوالات پوچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت المقدس دکھلا دیا، اور اللہ کے نبی نے تمام اعتراضات کے جوابات بھی دے دیے۔ لیکن ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات تھے، ایک خارجی جواب علامہ قرطبی نے نقل کی ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط لکھا ہے ہرقل روم کے بادشاہ کی طرف، تو اس وقت چونکہ جو خط لکھا ہے وہ اس خط سے متاثر بھی ہوا ہے، اس نے اس خط کی جانچ پڑتال کے لیے اور نبی کی جانچ پڑتال کے لیے عرب کے وہ تجار جو تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو بلا لیا۔ ان میں ابو سفیان بھی ہے۔ ابو سفیان جب مجلس میں چلا گیا تو ابو سفیان خود مسلمان ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ آج ایسی باتیں کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے، لیکن وہ مجھ سے سوال پوچھ رہا ہے اور میں سچ ہی سچ بتا رہا ہوں، اور دل میں اس بات پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا تو ایک تو جو میرے ساتھی ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، سامنے تو کچھ نہیں کہیں گے چونکہ سارے کافر ہیں، لیکن دل میں یہ بات ان میں آ جائے گی کہ یہ آدمی جھوٹا آدمی ہے۔ اور دوسرا، کہیں بادشاہ کو پتہ چل گیا تو بادشاہ کی نظروں میں میرا مقام گر جائے گا، تو کہتے ہیں میں بدل ناخواستہ سچ ہی بتا رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ مجھے معلوم تھا کہ وہ میں کہوں گا تو یہ بادشاہ بھی کہہ دے گا اور میرے ساتھی بھی کہہ دیں گے اور سارے واقعہ بھی سچا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اور واقعہ اس نے یہی بیان کیا معراج کا، کہ وہ معراج کا دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس، وہاں سے آسمان، پھر واپس مکہ، ایک رات کے کچھ حصے میں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ واقعہ بیان کیا تو ہرقل کے دائیں طرف ایک مذہبی پیشوا عیسائی بیٹھا ہوا تھا، پادری، اس نے کہا میں اس رات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے گواہی دیتے؟ کہتے ہیں میرا معمول یہ ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے، میرا معمول یہ تھا کہ رات کو سونے سے پہلے میں بیت المقدس کے دروازے تمام خود بند کرتا تھا۔ اس رات جب میں آیا، میں مین دروازے کو بند کر رہا ہوں، سونے سے پہلے مین دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ جب میں نے پڑھے وغیرہ دیکھ کے ٹک ٹاک ہے، بند نہیں ہو رہا، میں نے وہ خدمت والوں کو بلایا، انہوں نے زور لگایا، پھر بھی نہیں ہوا۔ ہم نے اس کی خدمت کے لیے ترکان رکھے ہوئے تھے، ان کو بلایا، انہوں نے کوشش کی، ان سے بھی بند نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دراصل دروازے پر عمارت کا بوجھ پڑ چکا ہے، اب صبح سے پہلے اس کے متعلق کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ کہتا ہے جب میں صبح کو آیا تو وہ پتھر جس سے انبیاء سواری باندھا کرتے تھے اس کے گرد کسی جانور نے چکر لگائے ہوئے تھے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ دروازہ میں نے بند کیا تو بند ہو گیا۔
میں حیران، تو میں نے لوگوں سے کہہ دیا کہ لوگوں، اس رات اس مسجد میں کسی نبی کی تشریف آوری ہوئی ہے، وہ جو بھی ہو، لیکن اس رات میں کوئی نبی ضرور آیا ہے۔ اور جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس لیے واقعہ بیان کیا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا، اللہ نے وہی دلیل میں بیان کر دیا کہ یہ سچا واقعہ ہے۔ پر یہ تو ایک خارجی آدمی، قرآن اور حدیث کے دلائل تو اپنی جگہ، 30 صحابہ سے اس کے متعلق احادیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد مبارک کے ساتھ بالکل جاگتے کی حالت میں آسمانوں پر گئے ہیں، رات کے کچھ حصے میں گئے ہیں۔ یہ 30 صحابہ سے منقول ہے، بہت بڑی تعداد ہے صحابہ کی، جس میں خلفائے راشدین 4 موجود ہے، اور جو بڑے بڑے صحابہ، فقیہ صحابہ، تمام کے تمام سے روایت موجود ہے۔ یہاں تک تو بات ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جا رہے تھے تو کچھ یہاں جو ہم عمل کرتے ہیں، ایک بات اس کو سمجھو، اس عمل کا کوئی اثر عملی مثال میں، ایک تو مشاہدے کی دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، ایک وہ جہاں پر اعمال جاتے ہیں، پھر وہ اعمال اپنے اثرات چھوڑتے ہیں، وہ اچھے ہو یا برے ہو، عمل کا اثر ضرور ہے، اچھا یا برا، اوپر اس کے اثرات ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے سبحان اللہ پڑھا، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اب یہ سبحان اللہ کہنا اس دنیا میں اور ہے، اس عالمی مثال میں اس کی مثال ایک درخت کی ہے۔ اسی طرح ہر عمل کی عملی مثال میں کچھ مثالی نمونے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں دکھلائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کر جا رہے ہیں، سب سے پہلے آسمان پر باب الحفظہ ہے، تو باب الحفظہ پر فرشتہ اسماعیل نام کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، کل کی روایت میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبریل امین نے تعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر انہوں نے ویلکم کہا۔ اس فرشتے کے اندر 12,000 فرشتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک کے نیچے پھر 12,000 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں اس سفر میں فرشتے ہیں، اکرام و عزت کے لیے، اور جو بھی ملتا تھا ہنستا تھا اور دعائیں دیتا تھا۔ لیکن ایک فرشتہ ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکرایا بھی نہیں اور دعائیں دے دی۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ یہ سارے فرشتے ہنس رہے ہیں، یہ بہت سیریس ہے، دعائیں تو دے دی لیکن بہت زیادہ سنجیدہ ہے۔ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ مالک ہے جو جہنم کا فرشتہ ہے، اور یہ آپ سے پہلے اگر زندگی میں کبھی ہنستا یا آپ کے بعد کبھی ہنستا تو آج آپ کے لیے ہنس جاتا، نہ آگے کبھی ہنسا ہے، نہ بعد میں کبھی ہنسے گا، نہ آپ کے لیے ہنسا۔ تو جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو کہ ذرا جہنم دکھاؤ۔ اس نے جہنم کے ڈھکن کو، دروازے کو جب کھولا ہے تو اس نے جوش مارا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جبریل امین سے فرمایا کہ اسے کہو کہ فوراً بند کر دو۔ اس کو بند کر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے ہیں، راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کر رہے ہیں، یہ جو مکہ سے بیت المقدس تک ہے، مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے قبر پہ گزرے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ اس لیے انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے، حتیٰ کہ عبادت بھی کرتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا مشاہدہ عالمی مثال میں ان لوگوں کا ہوا جن کے ہونٹ کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے، ہونٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہے، جو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو عالمی مثال میں اللہ نے ان کے ہونٹ کاٹے کہ یہ ہونٹ اس لیے تھے کہ اس سے حق کہو اور حق پر ڈٹ جاؤ،
صرف لوگوں کو مروانا نہیں ہوتا، دوسرے کو مرواؤ اور پھر اسٹامپ پر لکھ دو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بہرحال اپنے سینوں کو ناخن سے نوچ رہے تھے کچھ لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گزرے۔ دوسرا، وہ لوگ اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے، ناخنوں سے، بڑے بڑے ناخن تھے۔ تو جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تیسرے لوگ جن کے پیٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ان کے پیٹ محلات کے برابر ہے، اور اس کے اندر سانپ ہے، اور اندر سے سانپ کاٹ رہے ہیں جس سے عذاب کی شدت اور زیادہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بابت پوچھا تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں سود کھاتے تھے۔ یہ سود خور کی عالمی مثال میں سزا ہے۔ پھر پانچویں قسم کے لوگ جن سے گزرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قینچیوں سے اپنے جسم کے کال کو کاٹتے تھے اور ایک بدبودار کنویں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے جسم کو خوبصورت بناتے تھے زنا کے لیے۔ یہ زناکار ہے، زانی ہے، جن کی یہ سزا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے گزرے ہیں تو ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو بیج بو رہے ہیں، انتہائی خوش و خرم بیج بو رہے ہیں، کڑا ہو جاتا ہے، اس کو فوراً کاٹا جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے، پھر اس کو کاٹتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک کھیتی کا اٹھنا اور اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، ان کی کھیتی فوراً اٹھ رہی ہے اور فوراً کٹ رہی ہے، کہ یہ کون ہے جو خوش و خرم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے مجاہدین ہیں جن کا ایک عمل 700 گنا بڑھایا گیا ہے۔ 700 گنا ایک عمل بڑھا دیا گیا ہے، اس لیے اللہ نے ان عالمی مثال میں صرف سمجھانے کے لیے اللہ نے ایسی صورتیں بنائی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نکلے ہیں تو کچھ لوگوں کے سر کو پتھروں میں کچلا جا رہا تھا، یوں پتھروں میں سروں کو کچلا جا رہا تھا، انتہائی تکلیف میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل امین یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے وقت میں سوتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، نماز میں کاہلی کرتے ہیں، عین نماز کے وقت سوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے عالمی مثال میں یہ سزا مقرر کی ہے۔ پھر اللہ کے نبی یہاں سے آگے بڑھے ہیں تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کی شرمگاہوں پر لیفڑے، گندے قسم کے بدبودار، وہ آگے اور پیچھے چسپا کر دیے گئے ہیں اور بیل اور اونٹوں کی طرح چر رہے ہیں، اور انتہائی بدبودار قسم کا اور بدذائقہ زرقوم کی درخت ہے وہ کھا رہے ہیں جس میں جڑی بوٹیاں ہیں، انتہائی تکلیف میں ہے۔ تو اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، وہ اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اور لوگوں پر گزرے ہیں جن کے پاس تازہ خوبصورت گوشت پڑا ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت، بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اچھا گوشت ان کے سامنے ہے، یہ نہیں کھا رہے، اور یہ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی حلال اور پاکیزہ بیوی کے باوجود یہ رات کسی زانی عورت کے ساتھ گزارتے تھے۔ جو عورتیں تھیں ان کے لیے تو شوہر کے پاک اور حلال شوہر کے باوجود زنا کرتی تھی، اور جو مرد تھے وہ حلال اور پاکیزہ بیوی کے باوجود، تو ان دونوں کی یہی سزا ہے۔
ایک اور قسم کے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جن پر لکڑیوں کا بہت بڑا بوجھ تھا اور وہ بڑھ رہا تھا، وہ برداشت نہیں کر رہے تھے اور وہ اور بڑھ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے امانتیں لیتے تھے، پھر ان امانتوں کے واپس کرنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے اور زیادہ امانتیں لیتے تھے، موجودہ نہیں دے پاتے تھے اور لیتے تھے. تو اللہ نے ان کے اوپر وہ امانتیں یہاں پر اس انداز سے بوجھ کر دی ہے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں چلے گئے جس میں انتہائی خوشبو ہے اور آواز آ رہی ہے کہ اے اللہ میرے اندر ان لوگوں کو داخل فرما جن کے ساتھ تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کی خوشبو تھی. اور ایک اور وادی میں سے گزرے جس میں جہنم کی آواز آ رہی ہے اور انتہائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بری آواز ہے، اور جہنم آواز دے رہا ہے کہ اللہ جن سے تو نے جہنم کا وعدہ کیا ہے اپنا وعدہ پورا فرما، وہ میرے اندر داخل فرما. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے اس کو سمجھو. سدرہ کہتے ہیں بیری کو، بیری کا درخت نہیں ہے، عربی میں اس کو سدرہ کہتے ہیں، اور منتہا انتہا کو کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہ پہلے نہ بعد میں کوئی بڑا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات گرامی ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے گیا ہے، ورنہ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر رک جاتا ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. سدرۃ المنتہا وہ درخت، اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ جو احکام ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا سے نازل ہوتے ہیں نیچے کی طرف، اور جو انسانوں کے اعمال ہیں وہ اٹھ کر سدرۃ المنتہا پر رک جاتے ہیں. اعمال کا منتہا سدرۃ المنتہا ہے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، بیری کی درخت اپنے انتہا پر. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات مبارک ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھا ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی تشریف نہیں لے کر گیا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں تو جو ہی اللہ کے قریب ہوئے تو عرش مبارک پہ ہدیہ پیش کیا ہے. تو ہدیہ کون سا پیش کیا ہے؟ تو فرمائے التحیات للہ والصلوات والطیبات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا. ہم نماز میں تشہد میں جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں پڑھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکہ، نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ امت کے نیک بندوں کو بھی شامل فرمایا. جبریل امین نے نیچے سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمات ہمیں جو عطا کر دیے گئے ہیں یہ بھی اسی سفر میں ملے ہیں، اور نماز بھی اسی سفر کے اندر پڑی ہے. اب انشاءاللہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر اس کے متعلق کل بیان ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کریم کی سمجھ عطا فرما. اے اللہ آخرت میں ہمارے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ آخر تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں استقامت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.